اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین واصدق الصادقین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ہمارا مباحثہ کتاب صرف میر میں ہے اور ہمارے بحث جو ہے تعلیلات میں ناقص میں بحث چل رہی ہے۔ کل جو ہم نے پڑھا تھا وہ ناقص یائی کباب پڑھا تھا، آج جو ہے وہ ناقص واوی کباب ہے، اور انشاءاللہ آج کے مباحثے میں 2-3 باب جو ہیں ناقص یائی کے جو رہ گئے تھے 2 باب وہ بھی آج کے مباحثے میں پڑھیں گے، کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ ناقص یائی جو ہے وہ 3 باب کے وزن پر آتا ہے، اور کل جو ہے فاعل یفعل کے وزن پر جو تھا وہ ہم نے پڑھ لیا تھا، اور آج جو ہے پڑھیں گے ناقص واوی، اور اس کے ساتھ جو ناقص یائی کے 2 باب بچ گئے تھے انشاءاللہ آج کے مباحثے میں وہ پڑھیں گے۔ کہتے ہیں کہ آج جو ہے وہ ہمارا ہماری بحث اور مباحثہ جو ہے وہ ناقص واوی باب فاعل یفعلو علما یعلمو کے وزن پر جو ناقص واوی کا باب آتا ہے وہ کیا ہے؟ راز یا یرضا، یرضا وہ اصل میں تھا، اصل میں ہے رضا، جس کو ہم کیا پڑھتے ہیں رضا یرضا، راز یا یرضا، وہ یرضا راز یا یرضا، یہ عام طور پر پڑھا جاتا ہے راز یا یرضا کے طور پر۔ کہتے ہیں کہ راز یا یرضا رضان، یہ رضا رضوان، یہ اس کا جو مصدر ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ خوش ہونا، خوشنود شدن، خوش ہونا، راضی ہونا، ٹھیک ہے۔ اس کا فعل ماضی جو معلوم ہے وہ ہے راضیا راضیا، رضو راضیت، راضیتا رضینا، رضیتا رضیتما، رضیتم رضیتے، رضیتما رضیتن، رضیتو رضینا، یہ اس کا جو ہے فعل ماضی ہے۔ فعل ماضی دیکھیں تھوڑا سی وہ گردان جو ہے وہ مشکل ہے۔ راضیا راضیا رضو، راضیت راضیتا رضینا، ٹھیک ہے۔ آگے تھوڑا آسان ہے، رضیتا رضیتما رضیتم، رضیتے رضیتما رضیتن، رضیتو رضینا، یہ آسان ہے۔ کہتے ہیں کہ راضیہ اصل میں کیا تھا؟ راضیہ اصل میں راضوا تھا، راضوا تھا۔ کہتے ہیں کہ واو جو ہے وہ آخر پر واقع تھی، یعنی در طرف بود، طرف کا مطلب ہے کہ کنارہ، آخر پر واقع تھی۔ تو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس قاعدہ کلیہ ہے کہ جہاں پر بھی واو آخر پر واقع ہوگی تو واو نہیں رہے گی، اس کو آپ دیکھیں کتنے ابواب میں ایسا ہوا ہے، واو کو یا میں تبدیل کر دیں گے۔ راضوا تھا تو واو کو یا میں تبدیل کر دیا تو یہ کیا ہو گیا؟ راز یا ہو گیا۔ راز یا راضوا تھا تو اس لیے واو کو یا میں تبدیل کیا تو راز یا ہو گیا، رضو۔ کہتے ہیں کہ یہ رضو جو ہے یہ راز یو تھا، راز یا راز آپ یہ کہیں گے راز یا راز وو، راز یو پھر بنائے راز یو سے۔ کہتے ہیں کہ رضو جو ہے یہ راز یو سے، راز وو سے بھی بنائے تو یہی ہو سکتا ہے کہ واو کو یا میں تبدیل کر دیں گے تو راز یو ہو جائے گا، راز یو سے پھر ہم نے رضو بنانا ہے۔ کیسے بنانا ہے؟ کہتے ہیں کہ رضو راز یو تھا، یا حرف علت متحرک ما قبل صحیح اور متحرک تھا، تو اس کو کیا کیا؟ واو یا کا جو ہے ضمہ وہ ما قبل کو دے دیا، کس کو؟ یعنی ضاد کو، ٹھیک ہے۔ اور یا جو ہے یہ التقاء ساکنین کی وجہ سے گر گئی ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ رضو، راز یو تھا، یا کا ضمہ ضاد کو دے دیں گے، ضاد کی حرکت کو سالب کرنے کے بعد یا اور واو کے درمیان التقاء ساکنین جب ہو جائے گا تو یہ یا التقاء ساکنین کی وجہ سے گر جائے گی تو یہ کیا ہو جائے گا؟ رضو ہو جائے گا۔ راضیت میں پھر وہ واو واپس آ گئی ہے، راضیتا تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ ہے، رضینا یہ کیا ہے؟ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ کہتے ہیں رضو بر وزن فعو ہے، اور اس کا فعل ماضی مجہول جو ہے وہ کیا ہے؟ رضیہ، رضیہ رضیہ رضو رضیت رضیتا رضینا، رضیتا رضیتما رضیتم، رضیتے رضیتما رضیتن، رضیتو رضینا۔
فعل ماضی اور فعل ماضی معلوم اور مجہول دونوں ہو گئے۔ اب جو ہے وہ ہمارے پاس ہے فعل مضارع معلوم، راضیہ یرضا، کیا عالمہ یعلمو کے وزن پر یرضا یو ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں فعل مضارع اصل میں یرضا یو بھی یرضا وہ تھا، اور میں نے ابھی گزارش کی ہے، قاعدہ بتایا ہے کہ جب بھی واو طرف میں ہوگی یعنی آخر پر ہوگی تو واو کو واجب ہے کہ یا میں تبدیل کر دیں گے۔ یرضا وہ تھا تو واو کو یا میں تبدیل کر دیں گے، عفواً واو کو الف میں تبدیل کر دیں گے، تو یہ کیا ہو جائے گا یرضا، واو کو یا میں نہیں، واو کو الف میں تبدیل یرضا ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ یا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واو کو یا میں تبدیل کر دیں گے اور یا کو الف میں تبدیل کر دیں گے تو یہ یرضا ہو جائے گا۔ کہتے ہیں یرضا یرضیان یرضونا، ترضا ترضیان یرضونا، ترضا ترضیان ترضونا، ترضینا ترضیان ترضینا، ارضا نرضا۔ یہاں پر دو صیغے ایسے ہیں جو میں نے گردان کے دوران ایک جیسے پڑھے ہیں، یعنی یرضا یرضیان یرضونا، ترضا ترضیان یرضونا، یہاں تک ٹھیک ہے۔ ترضا ترضیان ترضونا، ترضینا واحد مؤنث مخاطبہ کا صیغہ ہے، یہ ترضینا پڑھا ہے۔ ترضیان ترضینا واحد پہلا صیغہ جو تھا واحد مؤنث مخاطبہ کا بھی ترضینا پڑھا ہے، جمع مؤنث مخاطبہ کا صیغہ بھی ترضینا پڑھا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ دونوں صیغے قراءت میں ایک جیسے ہیں، لیکن دونوں صیغوں میں فرق یہ ہے، اصل میں فرق ہے۔ جو ترضینا جمع کا صیغہ ہے وہ بر وزن تفعلنا ہے اور وہ اپنی اصلی حالت پر باقی ہے، اور جو صیغہ ترضینا واحد مؤنث مخاطبہ کا تھا، ترضینا اصل میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ترضینا اصل میں ترضینا تھا، یہ اصل میں کیا ہے ترضینا تھا، یعنی یہاں پر دو یا ہیں جس طرح پیچھے بھی پڑھا تھا ہم نے، تو یہاں پر کیا کیا یا جو ہے اس کو الف میں تبدیل کر دیا اور الف التقاء ساکنین کی جیسے گر جائے گا تو وہ ترضینا بروزن تفعینا ہو جائے گا۔ اگلا وہ کہتے ہیں کہ فعل مضارع مجہول جو اس کا ہوگا یرضا یرضیان یرضونا، ترضا ترضیان یرضونا، ترضا ترضیان ترضونا، ترضینا ترضیان ترضینا، ارضا نرضا، یہ کیا ہے فعل مضارع مجہول کا صیغہ ہے۔ اس کی تطبیق کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے ناقص یائی بر وزن فاعلا یفعلو، اور دوسرا جو ہے ناقص یائی کا باب پھر آئے گا فاعلا یفعلو۔ تو لفیف تک انشاءاللہ آج کا مباحثہ ہوگا۔ کہتے ہیں کہ ناقص واوی اسباب فاعلا یفعلو، ناقص واوی کس وزن پر فاعلا یفعلو، الرضا والرضوان، یہ اس کے ہیں مصدر کے اوزان ہیں۔ کیا مطلب خوشنود شدہ، راضی ہونا، خوش ہونا۔ ماضی معلوم راضیہ راضیہ رضو پوری گردان پہلے کر چکے ہیں، تاخر اصل راضیہ راضوا بود، کہتے ہیں کہ راضیہ جو تھا اصل میں راضوا تھا، واو در طرف بود، واو آخر کنارے پر تھی یعنی آخر پر تھی، ما قبل مکسور، اور راضوا واو آخر پر ہے اور واو سے پہلے والا حرف جو ہے وہ کیا ہے مکسور ہے، کیا کریں قلب یا شد، واو کو یا میں تبدیل کر دیا، راضوا جو تھا وہ راضیہ میں تبدیل ہو گیا، راضیہ شد، راضیہ راضیہ رضو، کہتے ہیں کہ در اصل راضیہ بود، رضو راضیو تھا، ضمہ بر یا ثقیل بود، راضیو یا پر ضمہ ثقیل تھا، بما قبل دادن تو یا کا ضمہ ضاد، حرف ضاد جو ہے اس کو دے دیا، ما قبل کو دے دیا، کب بعد از سلب حرکت، ضاد کی حرکت کو سلب کرنے کے بعد، ما قبل یا بے التقاء ساکنین بے افتاد، اب پھر کیا ہوا، یا اور واو کے درمیان التقاء ساکنین ہو گیا، راضی یوں تھا، جب یا کے ضمہ کو ضاد کو میں تبدیل کر ضاد کو دے دیا تو یا اور واو کے درمیان التقاء ساکنین ہو گیا، تو یا بیچ میں سے گر گئی تو یہ کیا ہو گیا رضو بن گیا، رضو شد بر وزن فعو۔ ماضی مجہول اس کا کیا ہے روزیہ روزیہ رضو، روزت روزیت روزیتا
رضینا رضیتا رضیتما رضیتم رضیتا رضیتے رضیتما رضیتن رضیتو رضینا، بر قیاس سے رومیا، کہتے ہیں کہ رومیا کے وزن پر ہے، قیاس پر ہے۔ مستقبل معلوم، فعل مضارع معلوم اس کا کیا ہے؟ یرضا، راضیا یرضا، یہ باب ہے اصل جو پڑھا جاتا ہے، راضیا یرضا، راضوا یرضا وہ، عالما یعلمو یرضا وہ، راضوا یرضا وہ، رضوان و رضوانن، رضوان و رضان، رضا جو ہے رضوان اصل میں تھا رضان و رضوان، یہ اس کے کیا ہیں؟ مصادر ہیں۔ کہتے ہیں کہ یرضا یرضیان یرضونا، ترضا ترضیان یرضینا، ترضا ترضیان ترضونا، ترضینا ترضینا ترضیان ترضینا، ارضا نرضا، یہ ترضینا تکرار ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ تاخیر واحدہ مؤنث مخاطبہ و جمع مؤنث مخاطب اینجا نیز در صورت موافقان و در تقدیر مخالف، کہتے ہیں کہ واحد مؤنث مخاطبہ اور جمع مؤنث مخاطبہ کا یہ جو دو صیغے ہیں، یہ صورت میں جو ہیں یعنی دکھنے میں جو ہیں ایک جیسے ہیں، لیکن حقیقت میں تقدیر میں کیا ہیں؟ دونوں مخالف ہیں۔ کس طرح؟ کہتے ہیں کہ زیرہ کے ترضین جمع بار بدن تفعلنا است، جو ترضین جمع مؤنث مخاطبہ کا صیغہ ہے وہ اصل میں تفعلنا کے وزن پر ہے، اپنی جگہ پر ہے، ترضین ترضین ہی ہے۔ و ترضین واحدہ در اصل ترضین بود، اور وہ کہتے ہیں کہ جو واحدہ مؤنث مخاطبہ کا ترضین ہے وہ ترضین اصل میں ترضینا کے وزن پر تھا، بر وزن تفعل یینا، ترضینا تفعل یینا کے وزن پر ہے، تفعلین عفوا تفعلین کے وزن پر ہے۔ پھر کیا کیا؟ کہتے ہیں کہ ترضینا ہے نا، کہتے ہیں کہ یا متحرک ما قبل مفتوح را قلب الف کردن، کہتے ہیں ترضینا ہے، یا جو ہے یہ یا متحرک ہے، ما قابل مفتوح ہے، لہذا پہلے والی یا کو ہم نے کیا کر دیا؟ پہلے والی یا کو ترضینا میں جو پہلی والی یا ہے اس یا کو الف میں تبدیل کر دیا۔ جب الف میں تبدیل کر دیا کرتے ہیں کہ التقاء ساکنین شد، اب الف اور بعد میں جو یا تھی اس کے درمیان التقاء ساکنین ہو گیا، ترضی یعنی الف بھی ساکن ہے، یا بھی ساکن ہے، آگے نون مفتوح ہے، کس کے درمیان؟ میان الف و یا، الف اور یا کے درمیان التقاء ساکنین ہو گیا، الف بے التقاء ساکنین بفتاد، اور الف جو ہے وہ التقاء ساکنین کی وجہ سے گر گیا، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ ترضین شد بر بدن تفعینا۔ مستقبل مجھول یرضا یرضیان یرضون، ترضا ترضیان یرضین، ترضا ترضیان ترضون ترضین ترضیان ترضین، ارضا نرضا، یہ فعل مضارع مجھول ہے۔ یہ ابھی جو بحث ہوئی ہماری وہ ہے ناقص واوی باب فاعلا یفعلو، عالما یعلمو، کیا؟ راض یا یرضا، اصل میں ہے راض و یرضا وہ، عالما یعلمو کے وزن پر جو تھی ہماری بحث تھی۔ اگلا جو بحث ہے وہ ہے ناقص یائی اسباب فاعلا یفعلو، یعنی وہ بھی سیم یہی باب ہے، یعنی عالما یعلمو ہے، لیکن پیچھے والی ہماری بحث جو وہ ناقص واوی میں تھی، یہ ہماری بحث جو ہے یہ ناقص یائی میں ہے، بالکل آسان ہے۔ کہتے ہیں کہ فاعلا یفعلو الخشیہ، خاشیہ یخشا، خشین و خشیتن، خشن و خشیتن، یہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈرنا۔ انما، جس طرح کہ قرآن کریم میں ہے آیت مجیدہ، کیا؟ انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، من عبادہ العلماء، یعنی اللہ سے ڈرنے والے اس کے بندوں میں سے کون ہیں؟ علماء ہیں۔ کہتے ہیں یخشیا یخشا، خشن و خشیتن، یہ کیا ہے؟ ڈرنا۔ ماضی معلوم کیا ہے اس کا؟ خاشیہ خاشیہ خشو، خاشیت خاشیتا خشینا، خشیتا خشیتما یا خشینا، خشینا خشیتا خشیتما خشیتم، خشیتے خشیتما خشیتنا، یا خشیتو خشیتا خشیتما خشیتم، خشیتے خشیتما خشیتنا، خشیتو خشینا۔
مضارع معلوم یکشا یکشایان یکشون، تخشا تخشایان یکشون، تخشا تخشایان تخشون، تخشینا تخشایان تخشین، اخشا نخشا۔ راضیہ یرزا کے وزن پر ہے، کیا کہتے ہیں؟ تآخر ہم چون راضیہ یرزا، جس طرح راضیہ یرزا کی گردان ہے اسی طرح اس کی بھی گردان ہے۔ بالکل پورا باب وہ کہتے ہیں کہ ابھی جو ہم مباحثہ کر چکے ہیں پیچھے والا باب راضیہ یرزا والا اسی کے وزن پر ہے۔ اگلا باب جو ہے ہمارا وہ ہے ناقص واوی از باب فاعلا یفعلو، شاروفا یشروفو کے وزن پر ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ فاعلا یفعلو الرخوا، راخوا یرخو، رخوا سست شدن، نرم ہونا، سست ہونا، جس طرح کہتے ہیں کہ الارض الرخوا یعنی کیا؟ نرم زمین۔ کہتے ہیں کہ ماضی معلوم اس کا کیا ہے؟ راخوا رخوا رخو، ٹھیک ہے، راخوا رخوا رخو، رخوت رخوتا رخونا، رخوتا رخوتما رخوتم رخوتے رخوتما رخوتنا تآخر۔ مضارع معلوم یرخو، اصل میں کیا تھا؟ یرخو، یرخو یرخو یرخوان یرخونا، یرخو یرخوان یرخونا، ترخو ترخوان یرخونا، ٹھیک ہے، یہ فعل مضارع آخر تک۔ ماضی مجہول روخیا، روخیا اصل میں روخوا تھا، اور ابھی ابھی ہم نے پہلے پڑھا ہے، ہمارے پاس قاعدہ ہے کہ جب بھی واو طرف پر ہوگی یعنی آخر پر ہوگی تو وہاں پر واو کو کیا کریں گے؟ یا میں تبدیل کر دیں گے۔ روخیا اصل میں روخوا تھا، واو جو ہے وہ آخر پر تھی، لہذا واو کو یا میں تبدیل کر دیا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ روخیا روخیا رخو۔ مضارع مجہول کیا ہے؟ یرخا یرخایان یرخونا، ترخا ترخیان یرخینا، ترخا ترخیان ترخونا، ترخین ترخیان ترخینا، ارخا درخا۔ یہ اس کا کیا ہے؟ فعل مضارع مجہول ہے۔ باقی اس کی کچھ گردان فعل امر یہ ساری چیزیں آگے بیان کریں گے۔ کہتے ہیں کہ ناقص یائی از باب فعلا یفعلو، ناقص یائی تیسرا باب، ناقص یائی کے 3 باب تھے، فعلا یفعلو، فعلا یفعلو، فعلا یفعلو، منع یمنع کے وزن پر ہے۔ کہتے ہیں کیا ہے؟ الرعی، چرنا یا چرانا، رعی چرنا یا چرانا۔ کیا کہتے ہیں؟ چریدن و چرانیدن، چرنا اور چرانا، یعنی لازم اور متعدی دونوں استعمال ہوتا ہے۔ ماضی معلوم رعا رعیا رعو، رعت رعیتا رعینا، رعیتا رعیتما رعیتم رعیتے رعیتما رعیتنا رعیتو رعینا، ٹھیک ہے، آخر تک کہتے ہیں یہ ماضی معلوم تھا رعا، ٹھیک ہے۔ مضارع معلوم کیا ہے اس کا؟ یرعا یرعایان یرعون، ترعا ترعایان یرعون، ترعا ترعایان ترعون، ترعین ترعایان ترعین، ارعا نرعا، یہ فعل مضارع معلوم ہے۔ امر حاضر، اب پھر کہتے ہیں کہ امر حاضر کس سے؟ باب راضیہ یرزا سے، باب راضیہ یرزا سے امر حاضر کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ارزا، ارزا ارزیا ارزو، ارزے ارزیا ارزینا، یہ اس کا فعل امر ہے۔ ارزینا ارزیان ارزنا، ارزنا ارزیان ارزینان، یہ نون تاکید ثقیل، ارزیان ارزون ارزین، اس کا نون تاکید خفیفہ ہے۔ وبر ہمیں کیا ساتھ اخشا و ارعا، وہ کہتے ہیں اسی طرح اخشا اور ارعا کا امر حاضر جو ہے وہ بھی اس وزن پر آئے گا۔ وہ امر حاضر از راخو و یرخو، کہتے ہیں کہ باب راخو و یرخو وہ جو ناقص واوی باب فاعلا یفعلو ہے، اس سے کیا ہے؟ کہتے ہیں اس سے بھی اس کا فعل امر جو ہے وہ ہے ارخو کے وزن پر، ارخو ارخوا ارخو، ارخی ارخوا ارخونا تا آخر۔ اسم فعل رازن، باب راضیہ سے جو تھا کہتے ہیں اس کا اسم فعل رازن کے وزن پر ہے، رازن۔ خباب خاشیہ یخشا کا خاشن کے وزن پر ہے، رائن کے وزن پر ہے، رعا یرعا کا، اور راخوا یرخو سے راخن ہے۔ اور اس میں مفعول جو ہے وہ ہے مرضی، مرخوون، مخشی، مرعی، یہ ان کے وزن ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ناقص اسباب فاعلا یفعلو نیام دے آست، کہتے ہیں کہ ناقص کے باقی 5 باب ذکر ہوئے ہیں، ناقص یائی کے 5 باب ذکر ہوئے ہیں سوائے فاعلا یفعلو کے۔
کہتے ہیں کہ ناقص جو ہے، ناقص یائی وہ، یا چاہے ناقص یائی ہو یا ناقص واوی ہو، وہ فاعلہ یفعلو حاسبہ یحسبو جو باب ہے اس کے وزن پر ناقص کا باب نہیں آتا۔ باقی جو 6 باب ہیں ان میں سے 5 اوزان پر ناقص کا باب آتا ہے۔ یہاں تک جو تھی ہماری بحث تھی وہ ناقص میں تھی، ناقص واوی، ناقص یائی، اور اس سے پہلے جو شروع تھی وہ مثال میں تھی، پھر اجوف میں، پھر ناقص میں۔ آئندہ جو ہے کل والے مباحثے میں ہماری بحث جو ہوگی وہ لفیف میں ہے، پھر وہ لفیف مفروق کے کون کون سے اوزان ہیں، لفیف مقرون کے کون کون سے اوزان ہیں، انشاءاللہ آئندہ کا جو ہمارا مباحثہ ہوگا وہ لفیف میں ہوگا۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہم